12ویں جماعت سبق نمبر 3 شال مصنف علی عباس حسینی صنف افسانہ درسی کتاب صفحہ نمبر 14۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت 12ویں کے اردو کے سبق نمبر 3 شال کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ بغور دیکھیں گے اور اہم نکات کو اپنی بیاضوں میں لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عبید جب ٹرین سے اترا تو اس وقت صبح کے 6:30 بج چکے تھے، مگر سورج نے گہرے کوہرے میں منہ چھپا رکھا تھا۔ یک پڑ رہی تھی۔ چار باغ جیسے بڑے اسٹیشن پر، جہاں ٹرین کی آمد و روانگی کے وقت کھوئے سے کھوا چھلتا ہے، ایک عجیب طرح کا سناٹا تھا۔ اسٹیشن کیا تھا؟ جیسے بارات اتارنے والا گھر لڑکی کی رخصتی کے بعد۔ بس 5-7 کولی دکھائی دیے، وہ بھی منہ لپیٹے، پالا مارے ہوئے، پودوں کی طرح سکڑے سکڑائے۔ رات کو ٹرین پر اس نے خود بھی بڑھتی کی اس تیزی کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ اس نے برتھ پر اپنا خاصا موٹا گدا بچھایا تھا، اس پر 2 کمبل اوڑھے تھے، ان کے اوپر سے اپنا موٹا اوور کوٹ بھی ڈال لیا تھا، مگر پاؤں پھیلا کر نہ سو سکا تھا۔ ٹھنڈک کے مارے گٹھے ہی بنا رہا۔ اس کا بار بار جی چاہ رہا تھا کہ وہ حمیدہ کی چہتی شال اٹیچی سے نکال کر جسم پر لپیٹ لے۔ یقیناً وہ اس طرح سے خود کو گرما سکتا تھا، لیکن اس نے سردی کھائی، تکلیف اٹھائی، مگر اپنی بیوی کی دی ہوئی شال نہ نکالی۔ ڈر تھا اوڑھنے لپیٹنے میں وہ ملول جائے گی۔ عبید یہ بات کسی طرح پسند نہ کر سکتا تھا۔ بڑی عزیز تھی یہ شال حمیدہ کو۔ بہت دنوں سے اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس ایک شال ایسی خوبصورت اور اتنی اچھی ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو۔ اب کے اپریل میں عبید جشن بہار کے مشاعرے میں شریک ہونے سری نگر گیا تھا۔ وہیں سے یہ شال شہر کی ساری دکانیں چھان کر وہ حمیدہ کے لیے لایا تھا۔ اس کے چوڑے حاشیے پر بہت ہی عمدہ، نازک اور باریک کام بنا تھا، اور بیچ والے حصے میں ہر طرح کے پھول کھلے تھے۔ گلاب و لالا، بنفشہ و نرگس، سیوتی اور سوسن، کنول اور پوزا۔ کتنی خوش ہوگی وہ ایسی شال پا کر۔ اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائے گی، اس کی آنکھوں میں ستارے چمکیں گے۔ وہ اسے اوڑھ کر اٹھلائے گی اور آپ ہی آپ شرمائے گی۔ اور جب وہ لکھنؤ پہنچا تھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے یہ خوبصورت شال حمیدہ کے کندھوں پر ڈال دی تھی، تو اس کے سارے خواب سچ نکلے تھے۔ وہ بوکھلا بھی گئی تھی، وہ مسکرائی تھی، وہ کھلکھلائی تھی، اور وہ بلبل کی طرح چہک بھی اٹھی تھی۔ حمیدہ نے اسے شیشے کی الماری میں رکھا اور اس میں مضبوط قفل ڈال دیا۔ یہ الماری کنجوس کے دل کی طرح ہمیشہ بند رہی تھی، بس اس کے شیشے دن میں 2 دفعہ باہر سے جھاڑ دیے جاتے تھے۔ عبید نے 1-2 بار ٹوکا بھی، شال اوڑھنے کی چیز ہے، پرستش کی نہیں۔ ابھی گرمیاں ہیں، اس لیے اتنا ہی کرو کہ اسے الماری سے نکال کر 2-1 بار دھوپ دکھا دو، اونی ہے، کیڑا ویڑا نہ لگ جائے۔ وہ کہتی، برا نہیں لگتا تمہیں ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نکالتے؟ ارے میں 2-3 بار تو اسے دن میں دیکھتی ہوں، موئے کیڑوں کی کیا مجال کہ اس کے پاس بھٹک سکے۔ لیکن اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی تھی۔ 2 دن پہلے اس روز جب اس کڑاکی کی سردی میں وہ اپنے مختصر سفر پر روانہ ہونے لگا اور ہولڈال میں بستر رکھا جانے لگا تھا، تو دونوں کو یاد آیا تھا کہ اس کے سفر کے لیے کوئی گرم چادر نہیں ہے۔ عبید کا نیا لحاف تیار نہ ہو سکا تھا۔ حمیدہ تھوڑی دیر تو سوچتی رہی، پھر جھپٹ کر اپنی چہیتی شال نکال لائی۔ عبید نے روکا، میں تمہاری شال نہیں لے جاؤں گا، سفر میں میلی ہو جائے گی، مگر وہ کسی طرح نہ مانی۔ اس نے شال اٹیچی کیس میں رکھی تھی۔ عبید کو بیوی کی اس اتھاہ محبت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے طور پر طے کر لیا کہ چاہے مجھ پر کیسی ہی گزر جائے، میں اس شال کو 1 منٹ کے لیے بھی اپنے استعمال میں نہ لاؤں، اور اسے حمیدہ کو ویسے ہی صاف ستھری بے شکن لا کر واپس کر دوں گا جیسی کہ حمیدہ کے ہاتھوں سے مجھے ملی ہے۔ اس نے پورے سفر میں اسی لیے شال نہیں اوڑھی
اس نے ٹرین میں سردی بھی کھائی مگر شال نہ نکالی۔ اس وقت البتہ اس نے شال سوٹ کیس سے نکال کر ہاتھ میں لی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر پہنچتے ہی اسے حمیدہ کے سر پر ڈال کر کہے گا، لو دیکھو میں جیسی نئی لے گیا تھا ویسی ہی واپس لے آیا، تمہاری شال میں نے ذرا بھی میل نہ لگنے دیا۔ اس لیے جب وہ گرم سوٹ پر موٹا اوور کوٹ پہنے، گلے کو اونی مفلر سے اور ہاتھوں کو چمڑے کے دستانوں سے چھپائے رکشے پر بیٹھا تو اس نے حمیدہ کی شال گھٹنوں پر رکھ دی۔ خیال تھا گھٹنے بھی گرم رہیں گے اور شال میں شکنے بھی نہ پڑیں گے۔ رکشے والا جوان تھا، بھرے بھرے شانے، چوڑا سینہ، مضبوط کمر، موٹی موٹی پنڈلیاں، بڑے بڑے پاؤں۔ اس نے سر اور گردن میں ایک سوتی مفلر پگڑ کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ آدھی آستین کی خاکی قمیض پر ایک پرانا سینڈو کٹ سویٹر پہنے تھا اور ٹانگوں میں خاکی نیکر، پنڈلیاں بھی ننگی اور پاؤں بھی ننگے۔ وہ اپنی ٹھنڈک دور کرنے کے لیے رکشہ تیز تیز چلا رہا تھا۔ رکشے کی اس تیز رفتاری نے ہوا کی دھار پر اور بھی بڑھ رکھی۔ ٹھنڈک عبید کے گرم موزے میں لپٹی اور اونی پتلون میں ڈھکی پنڈلیوں میں تیر کی طرح گھسنے لگی۔ عبید نے حمیدہ کی شال کی ایک تہہ کھول کر اسے ٹخنوں پر لٹکا دیا۔ عبید نے رکشے والے پر بھرپور نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جھلک رہے۔ عبید نے سوچا کتنا فرق ہے محنت کرنے اور بیکار رہنے میں۔ جہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے وہاں اپنے ہی جسم کی گرمی ایک بجھا ہوا دیا بن جائے۔ اسے محنت مزدوری کی دیا سلائی دکھاؤ تو اندر کی آگ بھڑک کر باہر آ جائے گی، پھر نہ لحاف کی ضرورت نہ کسی شال۔ اس نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا، گونڈا ضلع۔ عبید نے مسکرا کر پوچھا، مہریا ہے؟ رکشے والے نے گردن پھرا کر دیکھا اور کہا، ارے پتنی اور بالک نہ ہو تین تو ایسی سردی میں رکشہ چلائی۔ عبید نے اور پورے کر، یہی ہے شہر میں؟ وہ بولا، نہ ہی صاحب اپنا دیس ماں۔ عبید نے کہا، جب ہی۔ رکشے والا اس جب ہی کا طنز تو کیا خاک سمجھتا، مگر وہ گنگنانے لگا، نئی لڑی ہیں تو منوا ماں کھٹک ہوئی بے گری۔ عبید نے ہنس کر کہا، اچھا تم فلم دیکھنے کی بھی شوقین ہو؟ وہ بولا، کبھو کبھو نواب صاحب، سال 6 مہینہ میں۔ عبید جھنجھلا اٹھا، نہ جانے کیوں سارے پردیسی لکھنؤ کے ہر سفید پوش کو نواب پکارنے لگتے ہیں۔ وہی جو محنت و مزدوری سے آری ہیں، وہی بیکاروں کی خاص جماعت، وہی پدرم سلطان بود کہہ کر اکڑنے وکڑنے والے اپاہج، وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے؟ وہ تو صبح سے شام تک اپنے جوتا سازی کے کارخانے میں جان کھپاتا، 25-30 کاریگروں کے کام کی نگرانی کرتا، دھوپ لو اور سردی پانی میں دکان دکان پھر کر سامان خریدتا اور آرڈر حاصل کرتا۔ اس طرح خود پسینہ ایک کرتا، تب جا کر 4 پیسے آتے۔ عبید اسی طرح پیچ و تاب کھاتا رہا۔ یہ نم ہوا کے دوش پر کہیں دور سے ایک دلسوز طرح سنائی دی۔ کرانے والا کچھ منمنا بھی رہا تھا مگر صاف نہیں سنائی دے رہا، پھر بھی آواز میں انسانی دل کے لیے ایک ناقابل برداشت درد تھا، سینے کو برما دینے والا، آنکھوں میں مرچیں لگا دینے والا۔ عبید نے گھبرا کر رکشے والے سے پوچھا، ارے یہ کون کرا رہا ہے بھائی؟ اس نے رکشہ دھیما کر کے آستین سے منہ کا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، وہ ایک پگلی ہو صاحب، وہ ایک چھوٹا بالک چھاتی سے لگائے سڑک پر پڑل ہو، بس ہر وقت چیخت ہو، ارے مور بالک کو بچا لیو، یہ سردی سے مرت ہو، 2 دن سے سڑک پر پڑل چیخت ہو۔ عبید نے تعجب سے پوچھا، ارے تو اتنے بڑے شہر میں کسی اللہ کے بندے نے اسے کوئی رضائی یا کمبل نہ اڑا دیا؟ وہ بولا، ہما سما جے کے پاس رضائی کمبل ہوئی، وہ خود اوڑھی کے پگلی کا دے۔ عبید نے کہا، ارے تو کیا ہمارے شہر کے رئیس، امیر، سیٹھ، ساہوکار سب مر گئے؟ اس نے رکشہ روک کر بڑے زور سے کھنکار کر سڑک پر پھینکا، پھر بولا، اجی نواب صاحب، بڑا لوگ موٹر ماں سیسا چڑھائے، پو پو کرت سن سن نکل جاتی،
काहे का पगली के ऊपर औ आपन 200-250 का कंबल पगली पर देहन आपू का बात कहे थन नवाब साहब। और इसने फिर रिक्शा तेज चलाना शुरू किया। आवाज अब बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी थी। अरे भगवान के नाम पर बचा लो इस बालक को, कोई वस्त्र इसको उड़ा दो, मर रहा ये सर्दी से। आ भगवान, क्या इस पृथ्वी पर कहीं दया नहीं? उबैद ने देखा पगली फुटपाथ पर पड़ी है, बस एक छोटी सी धोती लिपटी है, इसी का एक कोना पेट पर पड़ा है। इस चीथड़े में से एक बच्चे का सर दिखाई दे रहा है। पगली के बाल मिट्टी में अटे हैं, इसकी आंखें बंद हैं और वो कराहे जा रही है। भगवान, क्या कहीं दया नहीं? उबैद के जिस्म में बिजली का करंट सा दौड़ गया, दिलो दिमाग झुंझुना उठे। वो इस तरह कांपा के घुटने पर रखी शाल फिसल कर इसके जूते पर आ रही। वो इसे झुककर उठाते उठाते बेसाख्ता चीख उठा, रोको रिक्शा। रिक्शे वाले ने पूरा ब्रेक लगाया, रिक्शा झटके से रुक गया। इसने उबैद को सवाले अंदाज से देखा। उबैद ने शाल इसकी तरफ बढ़ाकर कहा, लो ये शाल, इसे उड़ा दो। रिक्शे वाले का मुंह ताज्जुब से खुल गया। वो पगली का? इसने पूछा। उबैद ने कहा, हाँ इसी को। रिक्शे वाले ने अपनी सीट से उतरते हुए फिर एहतजाज किया, अरे ये चादरिया बहुत बढ़िया है नवाब साहब। उबैद ने डांट कर कहा, बको मत, जाके इसे उड़ा दो। मगर वो खुद ना तो अपनी जगह से हिला और ना इसने पगली के पास जाने की हिम्मत की। बड़ी गंदी थी वो, इसे तो पगली को देखने ही से घिन आती थी। इसने इधर उधर सड़क पर घबराई घबराई नजर डाली, कोई देखता तो नहीं कि इसकी इस बेवकूफ़ी को। किस कदर हंसेगा अपने दिल में इस हरकत पर। पगली और ऐसी खूबसूरत और कीमती शाल। रिक्शे वाले ने पगली के पास पहुंचकर शाल का एक सिरा पकड़कर इसे फैलाने के लिए जोर से झटका और इसके मैले घिनौने जिस्म पर हमीदा की पसंदीदा शाल के फूल बिखेर कर कहा, ले रे पगली, तू हार किस्मत जागल, अब खूब गरमा के ले। पगली ने शाल की सरसराहट जिस्म पर महसूस की। खून कबूतर आंखें खोलकर रिक्शे वाले को देखा, दांत निकालकर इस तरह मुस्कुराई कि चेहरा और भी डरावना हो गया। रिक्शे वाला जल्दी से पीछे हटा और रिक्शे पर बैठते ही उसे तेज चलाने लगा। और उबैद इस सोच में पड़ गया कि शाल देने को तो तेरी पगली को, मगर मैं कहूँगा क्या हमीदा से, यही कि मैंने इसकी शाल एक पगली को दे दी। क्या हमीदा इसे अपनी तौहीन न समझेगी? और अगर कहीं इस सिलसिले में इसके चश्मे महबूब में आंसू आ गए या कहीं उतर गया इसका हंसमुख चेहरा, तो उबैद ने तय किया, मुझे बात बनानी ही पड़ेगी, मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, मगर ऐसा झूठ के बजाय आंखों से आंसू के इसके मुंह से कलमा शुक्र निकले। हमीदा ने मियाँ का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, इसे ओवरकोट उतारने में मदद दी, बहकी हुई अंगीठी इसके पास लाकर रख दी, गरम गरम पानी से हाथ मुंह धोने का इंतजाम किया, जल्दी जल्दी खवलती हुई चाय तैयार करा के पिलाई। जब वो सूट उतारने और कपड़े बदलने दूसरे कमरे में चला गया तो हमीदा ने अटैची केस खोला कि इसके कपड़े कपड़ों में रख दिए। सारी चीज़ें मौजूद थी, इसे सिर्फ अपनी शाल न दिखाई। इसने होलडाल भी खोल डाला, वहाँ भी शाल गायब थी। इसने घबरा कर उबैद से बुलंद आवाज में पूछा, मेरी शाल क्या हुई? उबैद ने झूठी कहानी गढ़ ली। वो बीवी के करीब आकर बैठ गया और बोला, वो तो रेल में चोरी हो गई। हमीदा का चेहरा टिमटिमा उठा। वो बोली, अरे ये कैसे? उबैद ने कहा, रात रेल में 2 कंबलों से सर्दी न गई तो मैंने ऊपर से तुम्हारी शाल भी डाली। मालूम होता है वो करवट लेने में फिसल कर बर्थ के नीचे गिर पड़ी। मैं सो रहा था कि 2 मुसाफिर उतर गए, इन्हीं में से कोई इसे बगल में दबा कर ले गया। हमीदा रूहान सी आवाज में कोसने लगी, मोए का हाथ सड़ जाए, मेरी शाल ओढ़ना इसे कभी नसीब न हो, इसकी खबर में कीड़े पड़े। कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गया।
मामा ईदुन उबैद के नाश्ते के लिए हिदायत देने आई हुई पास ही खड़ी थी। वो बोली, ऐहे बीबी, इतनी सी बात पर रोती हैं? खुदा का शुक्र कीजिए कि अल्लाह आमीन मियाँ सलामत पलट आए। सदका उतारिए, शुक्र का सजदा कीजिए। हमीदा का मुंह बिल्कुल बदल गया। इसने झट आंखें पोंछ डाली और 1.25 रुपया ईदुन की तरफ बढ़ाकर बोली, सच कहती हो बुआ, मैं बड़ी नाशुक्री हूँ। ये 1.25 रुपये लो और इसे एक सेनी में 1.25 सेर मांस और 1.25 पाव कड़वे तेल के साथ रखकर इनके हाथ से छुआ कर किसी फकीर को दे दो और मैं जाती हूँ दुगाना पढ़ने। और वो फौरन ही वजू करने लगी। उबैद ने शर्म से गर्दन झुका ली और पानी पानी हो गया। झूठ भी किस कदर कसीरुल औलाद है। एक बोलो, झट इसके पेट से 10 पैदा हो जाएंगे। फिर भी इसका झूठ कितना शीरीं, कितना मीठा निकला। हमीदा की आंखें भीगी तो शुक्र खुदा में। दूसरे दिन जब ठंडी हवा जरा गरमाई तो 5 बजे उबैद कारखाने से पलटते वक्त इस सड़क पर मुड़ गया जिधर पगली मिली। इसने देखा म्यूनिसिपैलिटी के मुलाजिम पगली की अकड़ी हुई लाश एक ठेले पर लाद रहे हैं। इसके जिस्म पर वही मैली फटी हुई धोती है। इसका मरा हुआ बच्चा इसी तरह छाती से चिपका हुआ है और हमीदा की शाल का दूर दूर तक पता नहीं। दफतन उबैद का मुंह इतना कड़वा हो गया कि इसने एक जाहिल बेपरवाह शहरी की तरह सड़क पर थूक दी। अजीज तलबा, यहाँ पर अफसाना शाल अपने इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है आपने बगौर देखा, सुना और समझने की कोशिश की होगी। अगर आप हमारे मज़ीद वीडियोस देखने के ख्वाहिशमंद हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल ई कंटेंट फॉर उर्दू मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दीगर मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियोस के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।